میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، صلو علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، یعنی مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ اب جیسے کھانا، اب چونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ نہیں ہے نا گزارا، اسی طرح پانی کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے کہ اگر کھائیں گے پئیں گے نہیں تو پھر آزمائش ہو جائے گی۔ اچھا سونا، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نہ سوئے کتنا جاگے گا، اب نہیں سوئے گا تو لمبا جاگتا رہے گا تو پھر یا تو اسپتال جائے گا یا پھر پاگل خانے۔ تو اب اگر ہم کھانے سے پہلے اگر اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کھانے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پانی پینے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو اس پانی پینے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ سونے سے پہلے بھی اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو اس کا ہمیں جو ہے وہ ثواب ملے گا سونے کا بھی۔ اب رہا درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تو ان سے پہلے جب ہم اچھی اچھی نیتیں کریں گے نا، ثواب کی نیت کریں گے، تب ہمیں ان کلمات کا ثواب ملے گا۔ تو مومن جو وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا حریص بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی عمل کریں، عمل خیر کریں یا کوئی بھی کام کریں، تو اس سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ نیت نہیں ہے، نیتیں جتنا بن پڑے ہم نیتیں کریں۔ جیسے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا پڑھوں گا، اچھا سنت کے مطابق کھانے کی کوشش کروں گا، اب یہ 2-3 نیتیں ہو گئی نا اس میں۔ اسی طرح پانی بھی اس کے سنت کے مطابق پیوں گا۔ اب 6 جو سنتیں ہیں کہ بیٹھ کر پیوں گا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پیوں گا، پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا۔ تو اس طرح جتنی نیتیں ہو جائیں اتنا ثواب زیادہ۔ تو اسی طرح درود پاک اور الحمدللہ وغیرہ کہنے میں بھی ثواب کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو آئیے بیان سننے سے قبل جو ہے وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ نگاہ نیچی کی، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل رب تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا،
یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل ادب کے بارے میں کہ ادب کیا ہے۔ ادب جو ہے وہ ایک ایسے وصف کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھی باتوں کی پہچان حاصل کرتا ہے یا اچھے اخلاق اپناتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ادب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان بارگاہ خداوندی عز و جل میں حضوری کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین اور آداب سکھاؤ۔ مزید فرماتے ہیں کہ حقیقت ادب یہ ہے کہ انسان میں اچھی عادات جمع ہو جائیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ میں ادب کو جو ہے نا وہ ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور اخلاق اپنانے کے لیے یعنی اچھے اخلاق کے لیے مسلمان جو وہ ایک عمدہ اور بہترین جو ہے وہ نمونے کا محتاج ہے کہ جس کے سانچے میں وہ ڈھل کر اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ اچھے اخلاق اور آداب کے مطابق جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی وہ گزار سکے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ قابل تقلید نمونہ ہے کہ اگر ہم ان کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ اچھے اخلاق والے کہلائیں گے یا اچھے اخلاق والے ہوں گے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی جو ہے وہ بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب عز و جل نے اچھا ادب سکھایا۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے میرے رب نے اچھا ادب سکھایا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب عز و جل نے ریاضت نفس اور ظاہری و باطنی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اس طرح کہ مجھ پر ایسے علوم کسبیہ اور وہبیہ کے ذریعے لطف و کرم فرمایا جن کی مثل کسی انسان کو عطا نہیں کیے گئے۔ علوم کسبیہ اور وہبیہ، علوم کسبیہ وہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ خود کوشش کر کے وہ حاصل کرے، جیسے حدیث کا علم حاصل کرنا، فقہ کا علم حاصل کرنا، بلکہ جو بھی ہم لے لیں، دنیاوی علوم بھی لے لیں، کاروباری معاملات بھی لے لیں، تو اس میں کیا ہم کسب کرتے ہیں، جیسے کسب معاش۔ اور علوم وہابیہ وہ ہے کہ جو محض عطا الہی سے حاصل ہو۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سید اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے
نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب سیکھنے اور سکھانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہدایت نشان ہے، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو: اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک کی تعلیم۔ کیا فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہ 3 خصلتوں کی تعلیم دو: اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک کی تعلیم۔ اور بے شک حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے دیکھیں گے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اسے بروز قیامت سایہ عرش ملے گا، کہ اس وقت جو ہے وہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، سورج جو ہے وہ 1.25 میل کے نیزے کے فاصلے پہ رہ کے جو ہے وہ آگ برسا رہا ہوگا، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے میں پڑا ہوگا۔ تو اس وقت واقعی جسے سایہ عرش مل گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل گیا، تو ظاہر ہے وہ کامیاب ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان تینوں فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ یعنی ہر لمحہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہی رہے۔ جتنے لمحے گزرے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا رہے، اور جتنے لمحے گزرے شیطان مردود سے ہماری دشمنی میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور اہل بیت کی محبت بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید اضافہ فرمائے، اور قرآن پاک کی تعلیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے بنیں۔ جیسے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، کیونکہ اب ذہن تو بنا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے والے بنے، مگر قرآن پڑھنا اسی وقت کہلائے گا کہ جب جو ہے وہ ہم اسے اس کے آداب کے مطابق پڑھیں گے، یعنی اسے مخارج کے مطابق پڑھیں گے، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ورنہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ قرآن جو اپنے قاری پہ لعنت بھیجتا ہے، کن پر؟ کہ جو درست نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں، اور قرآن پڑھنے والے تب بنیں گے کہ جب ہم اس کے حق کے مطابق اسے پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کی عمر اگر بڑی ہو گئی تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب میں قرآن کس طرح پڑھوں۔ اب چونکہ دین سے دوری کا نتیجہ کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے بچپن میں جو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے، یا جو لوگ پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں، تو مخارج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب جب قرآن پڑھنے درست نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو آپ سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ درست قرآن پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو جن جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ نیت کر لیں آج ہی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے، اچھا نماز کے دیگر مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ دیگر آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، اور سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں۔
تو انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں گے نا، شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی جو ہے نا وہ ایک اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ہماری بات چل رہی تھی ادب کے حوالے سے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ولا دین لمن لا ادب لہ، یعنی جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ رسالہ ہے الادب فی الدین، اور یہ رسالہ ابو حامد حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی جو نا ایک منفرد تصنیف ہے۔ تو اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نا قرآن و حدیث سے لیے گئے جو نا کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، مثلا بارگاہ خداوندی عز و جل کے آداب، مسجد کے آداب، بیت اللہ شریف کے آداب، بارگاہ رسالت اور مدینہ منورہ کے آداب، کھانے پینے کے آداب، نماز کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا کتاب، یہ رسالہ جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے بنام آداب دین، تو یہ بھی آپ لے کے جو نا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے اس میں سے ہم سنتے ہیں بارگاہ خداوندی عز و جل کے آداب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے غموں اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کس کی بارگاہ میں پیش کرے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ اب ہم ذرا اپنے آپ پر غور فرمائیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ اگر کوئی غم اگر لاحق ہو گیا، کوئی غم اگر آ گیا، یا ہم کسی غم میں اگر مبتلا ہو گئے، یا اگر کوئی پریشانی آ گئی، تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اچھا، بتاتے کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکے گا، یہ شخص جو ہمارا غم دور نہیں کر سکے گا، یہ شخص ہماری پریشانی دور نہیں کر سکے گا۔ ہم بتاتے ہیں پیٹ ہلکا کرنے کے لیے کہ یار میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا، یا مجھے اتنا نقصان ہو گیا، یا میں بیمار پڑ گیا، مجھے بخار ہو گیا، مجھے چوٹ لگ گئی، یا میرے ساتھ فلاں پریشانی آ گئی وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہ یہ واویلا کرتے ہیں۔ تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ اپنے غموں اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ بندے کو یہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ میں غم زدہ ہوں، یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما، میرا مسئلہ حل فرما دے۔ البتہ ہمیں تدبیر کا حکم ہے، اگر کسی ایسے شخص کو بتائیں کہ جو ہمارا معاملہ حل کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ کسی مشورے کی ضرورت ہے، تو اب اگر ہم کسی کو بتائیں تو یہ بات اس کے خلاف نہیں ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس اگر بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بخار ہے، دوا چاہیے، یا فلاں مرض ہے، اب کیا یہ ایک ضرورت ہے، یہ بلا ضرورت واویلا نہیں کہلائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ مزید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ خاموشی کی عادت بنائے، اعضاء کو پرسکون رکھے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ خاموشی کی عادت بنائے، کہ بندہ جو خاموش رہتا ہے نا وہ اپنی زندگی بھی اچھی گزارتا ہے، اور جو بولتا رہتا ہے تو وہ لوگوں کے نزدیک بھی جو ہے نا اپنی عزت جو ہے نا وہ گنوا دیتا ہے۔ اور خاموشی ہے نا کہ ویسے ہی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے، ایک یہ بھی اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، پر ہمیں اس نیت سے نہیں، ہمیں ادب کے حوالے سے نیت کرنی چاہیے، ادب کے حوالے سے۔ اور جو بک بک کرتا ہی رہتا ہے یا بولتا رہتا ہے، اس سے نہ جانے بعض وقت کیا کیا جملے نکل جاتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی یہ تو جاری ہوتی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ کفریہ کلمات تک بھی نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے نا، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سونے سے پہلے جو ہے نا وہ اس طرح توبہ کر لے، یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو ہم نیت کر لیں کہ سونے سے پہلے جو ہے نا تجدید ایمان یہ ہمیں کر کے سونا چاہیے، کہ کوئی پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہم سوئیں تو بس اب ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ تو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کی بجا آوری میں جلدی کرے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اور ان پر اعتراض کرنے سے بچے۔
اب جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور بھی جو دیگر عبادات کا حکم دیا گیا، تو ان کی بجا آوری میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اور جن سے منع کیا گیا جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ اور بھی دیگر بھی گناہ، تو ان سے بچنا بھی ہے اور ان پر اعتراض کرنے سے بھی بچنا ہے کہ یہ کیوں منع کیے گئے، تو ان پر اعتراض سے بھی بچنا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنائے، ہر وقت ذکر الہی کی عادت بنائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے، اعضاء کو قابو میں رکھے اور دل جو ہے وہ پرسکون ہو، غیظ و غضب نہ کرے، اور محبت الہی کو لوگوں سے چھپائے، یعنی اس کے دل میں اپنے رب عز و جل کے لیے جو محبت ہے نا، اس کا کسی سے اظہار نہ کرے، بس یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، تو اس محبت کو جو ہے نا یہ لوگوں سے چھپائے، یہ چاہے اخلاص اپنانے کی کوشش کرے، لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس کی طرف نظر کرنے سے بچے، جیسے پڑوسی کے پاس کوئی مال و دولت ہے، رشتہ دار کے پاس کوئی مال و دولت ہے، تو اس پر نظر کرنے سے بچے، اور صحیح اور درست بات کو ترجیح دے، یعنی جو بات صحیح ہے، جو درست بات ہے اس کو یہ ترجیح دے، اور مخلوق سے امید نہ رکھے۔ امید کس سے رکھے؟ اپنے رب عز و جل سے رکھے، اور اپنے عمل میں جو وہ اخلاص پیدا کرے، یعنی جو بھی عمل کرے اپنے رب عز و جل کے لیے ہی کرے، رضا الہی عز و جل کے لیے کرے۔ بندے کو چاہیے کہ سچ بولے اور گناہوں سے بچے، نیکیوں کو زندہ کرے، یعنی نیکیوں پر عمل پیرا ہو، یعنی نیکیوں پر عمل کرے۔ اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مفید باتیں نہ چھپائے، یعنی جس بات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو وہ باتیں نہ چھپائے، اسے بیان کر دے۔ آپ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات ایسی ہے کہ جس سے سامنے والے کو فائدہ ہے تو فوری بیان فرما دیتے ہیں، تو مفید باتیں نہ چھپائے۔ حیا کو اپنا شعار بنائے، خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا کرے، اور اس شخص کی طرح مطمئن ہو جائے جسے زمان دی گئی ہو۔ توکل اپنائے، کہ توکل جو اچھے اختیار کی پہچان کا نام ہے۔ دشواری کے وقت کامل وضو کرے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اور بندے کا دل فرض چھوٹ جانے کے خوف سے بے چین اور مضطرب ہو جائے، یعنی اسے فرض چھوٹ جانے کا خوف اس کو ایسا ہو کہ اسے دل جو ہے نا بالکل بے چین ہو، اس کی کیفیت، اس کی حالت مضطرب ہو، اور گناہوں پر ڈٹے رہنے کے خوف سے توبہ پر ہمیشگی اختیار کرے۔ ذکر کرتے وقت دل میں خوف خدا بندی عز و جل پیدا کرے، یعنی جب بھی ذکر الہی کرے تو اپنے اندر جو خوف خدا بندی عز و جل پیدا کرے۔ فقر و فاقہ کے وقت، یعنی جب تنگ دستی کی حالت آئے تو اس وقت جو ہے یہ توکل کو اپنا شعار بنائے، اور جہاں تک ہو سکے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے صدقہ کرے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خدا بندی عز و جل کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ با ادب بنائے۔ تو آپ سب کی بارگاہ میں سے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں